نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. وقال الله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. محترم بزرگوں، ساتھیوں اور دوستوں، ایمانی بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارے لیے سعادت کی بات ہے کہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں. الحمدللہ ہمارا پروگرام، جیسا کہ سلیم الرحمن خان صاحب نے بتایا، کہ ہانگ کانگ میں بھی الحمدللہ رہا. فیتھ کانفرنس میں میں اور محترم جناب ڈاکٹر اقبال مسعود ندوی صاحب وہاں حاضر ہوئے، شریک ہوئے، اور دین کا وہ پیغام جس کی ذمہ داری اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں دی ہے، جیسا کہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کہا تھا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. وہ پیغام لے کر ہم اہل ہانگ کانگ یونیورسٹی میں حاضر ہوئے تھے، اور الحمدللہ حسب توفیق وہاں وہ پیغام پہنچایا. سلیم الرحمن صاحب نے اپنی تقریر میں ندوۃ العلماء اور جاپان کے سلسلے میں جو بات کہی بڑی دلچسپ ہے، بڑی اچھی بات کہی. الحمدللہ ہم لوگوں نے 2000 میں کینیڈا میں ندوۃ العلماء قیام کیا. اس وقت سے الحمدللہ ندوۃ العلماء کینیڈا یا کینیڈا الندوہ ایجوکیشن اسلامک سینٹر دعوت و تبلیغ کام میں مصروف ہے. میں نے آپ کے سامنے جو آیت تلاوہ کی ہے، اس کا مطلب ہے، اس کے معنی ہے کنتم خیر امت، آپ بہترین امت ہیں. اللہ تعالیٰ نے تمام مسلمانوں کو مخاطب کر کے، جب سے اسلام کا آغاز ہوا یا جب سے اس آیت کریمہ کا نزول ہوا، تمام مسلمانوں کو یہ کہا گیا کہ آپ بہترین امت ہیں. کنتم خیر امت، یو آر دی بیسٹ آن دی سرفیس آف ارتھ. Why you are the best? Because تأمرون بالمعروف، آپ نیک کاموں کا حکم دیتے ہیں، نیک کاموں کو بتاتے ہیں، نیک کاموں کی تلقین کرتے ہیں، اور نیک کی طرف رہنمائی کرتے ہیں. یہ تو پہلی شرط تھی. ایمان کے بعد پہلی چیز جو اس آیت کریمہ سے ہمیں معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم کو کیوں بھیجا گیا، کیوں نکالا گیا، تم کیوں دنیا میں گھوم پھر رہا ہو. اخرجت للناس تأمرون بالمعروف. تأمرون بالمعروف بات مکمل نہیں ہوتی ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے آگے وتنہون عن المنکر، کہ امر بالمعروف نہیں عن المنکر، اچھی باتیں بتانا اور اچھی باتیں عمل کرنا اور برائیوں سے روکنا. انسانیت کو اس وقت جن حالات کا مقابلہ ہے، اس میں ہمیں کوئی اچھی بات بتانے والا بھی نہیں ہے، اور اچھی بات بتانے والے اگر ہیں بھی تو اپنی مطلب کی بات، اور اس کے بعد برائیوں سے روکنا یہ دوسرا بڑا کام ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو تھی وہ بہترین نمونہ تھی. ہم سب جانتے ہیں، واقعی قلت ہے، اس کی تفصیل میں ہم جانا نہیں چاہتے ہیں، لیکن وہ بہترین اسوہ تھے، وہ آئیڈیل تھے. ان کا جو پیغام تھا وہ میسنجر تھے، اور ہم ان کے پیغمبر ہیں، ہم ان کے میسنجر ہیں، میسنجر آف دی میسنجر. ہماری ذمہ داری کیا ہے کہ ہم اللہ
کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو عام کریں۔ اس وقت دکھی انسانیت کو سب سے زیادہ جو ضرورت ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کی ہے۔ آپ کے پیغام کو اگر ہم صحیح معنوں میں پہنچانا دیں تو بہت بڑا کام ہے۔ میرے ذہن میں اس وقت ایک عبد الماجد دریابادی صاحب کا ایک واقعہ یاد آ رہا ہے۔ عبد الماجد دریابادی صاحب بہت ہم سب جیسے جانتے ہیں کہ ان کی تفسیر ماجدی بہت مشہور کتاب ہے اور مفسر تھے اور بڑے دور اندیش تھے، بڑے اچھے انداز میں انہوں نے تفسیر پیش کی ہے۔ ان کی تفسیر کی کتاب کے ساتھ ساتھ ان کی ایک چھوٹی سی کتاب ہے۔ اس سفر میں وہ چھوٹی سی کتاب مجھے ہانگ کانگ میں ملی اور اتفاق سے ڈاکٹر صاحب بھی وہاں موجود تھے۔ اس کتاب کے میں چند قصے تھے، اس میں ایک قصہ مجھے بڑا اچھا لگا۔ چونکہ سیرت کا موضوع ہے اور سیرت کے سلسلے میں ہے، کتاب کا نام ہے اچھی باتیں اور غالباً اچھی باتیں، ٹرو اسٹوری۔ اس میں میرے خیال سے تیسرا قصہ ہے یا چوتھا قصہ ہے، صفحہ نمبر 180۔ انہوں نے لکھا ہے یعنی کہ مولانا سعدی کے حوالے سے اور مولانا روم کے حوالے سے کہ ایک بستی تھی، اس میں ایک صاحب رہا کرتے تھے، بڑے نیک تھے، بڑے بزرگ تھے اور خود بھی عمل کرتے تھے اور لوگوں کو بھی اچھے اعمال پہ آمادہ کرتے تھے۔ بہت خوبیاں تھیں ان کے اندر۔ ان کو بڑا شوق تھا اذان دینے کا۔ اذان بہت اچھی چیز ہے، بڑا شوق تھا اذان دینے کا اور اذان دیتے تھے، لیکن قدرت نے ان کو جو آواز دی تھی وہ بڑی بھیانک تھی، بڑی خطرناک تھی۔ جو وہ اذان صبح فجر کے وقت دیتے تھے، اس خوفناک ہیبت ناک آواز سے پرندے بھی اڑ جاتے تھے۔ لوگوں کو اٹھنا تو بڑا، کافی عرصے آبادی میں بستی میں رہے، کہیں باہر سے آئے تھے۔ کوئی عرصے بعد جو پرانے لوگ تھے اس آبادی میں، انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ بھئی یہ اب بہت ہو گیا، بڑا جھیل لیا ان کو، اچھے آدمی ہیں، یہ ہے، سب کچھ ہے، بڑے نیک ہیں، بڑا کام کرتے ہیں، لیکن اب ایسا ہے کہ ذرا سا کچھ آواز بدلنا چاہیے۔ اب چونکہ کوئی شخص ایسا نہیں تھا اس بستی میں جو ان سے کہتا کہ حضرت بھئی آپ نے بہت اذان دے دی، اب ہم اذان دیں گے۔ تو لوگوں نے جب مشورہ کیا تو کچھ سمجھدار سنجیدہ لوگوں نے طے کیا کہ بھئی حضرت سے جان چھڑانے کا کہ حج کا موقع ہے، ہم لوگ کچھ آپس میں پیسے جمع کریں اور ان حضرت سے کہیں کہ بھئی آپ قافلے گزرتے ہیں یہاں سے، آپ کسی قافلے کے ساتھ جو ہے آپ حج پہ تشریف لے جائیں، مار راستے میں جن بستیوں میں آپ کا پڑاؤ ہوگا وہاں لوگ آپ سے مستفید ہوں گے، استفادہ کریں گے۔ خیر بہرحال لوگوں نے کچھ پیسے جمع کیے اور بہرحال لوگوں نے کہا کہ حضرت بڑی اچھی بات ہے، بڑے عدد مند ہیں، مخلص ہیں، نیک ہیں، صالح ہیں اور بڑا فائدہ ہوا، لیکن یہ کہ ایک بڑی سعادت ہے، حج فرض ہے، آپ تشریف لے جائیں۔ دوبارہ وہ تیار ہو گئے۔ جب تیار ہو کے روانہ ہوئے تو پہلا پڑاؤ جس بستی میں تھا، اس بستی میں انہوں نے جب پہلی اذان دی صبح اٹھ کر، پہلے زمانے میں ہوتا تھا دن بھر سفر کرتے تھے، شام کو جا کر آرام کرتے تھے، تھکان اتارتے تھے، پھر اگلی منزل کے روانہ ہو جاتے تھے، تو وہاں بھی انہوں نے اسی انداز میں اذان دی، چڑیا اڑ گئیں اور مطلب خیر وہاں سے وہ روانہ ہوئے۔ لوگوں نے اس بستی والوں نے آگے کہا کہ بھئی اب جو جا رہے ہیں ان سے کیا بات کی جائے۔ اس کے بعد دوسری منزل پر جب پہنچے تو وہاں بھی کچھ ایسے ہی واقعات ہوئے، لیکن اس بستی والوں نے کے ساتھ اکرام کا کیا اور کہا کہ حضرت ذرا آپ جلدی یہاں سے تشریف لے جائیں، کیونکہ ہم لوگ کاشتکار لوگ ہیں، ہم کاموں میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ جب وہ تیسری جگہ پڑاؤ کیا انہوں نے
تو وہ بستی کا جو سردار تھا یا بادشاہ تھا یا جو بھی ذمہ دار تھا، اس نے ایک انتظام کر رکھا تھا مہمانوں کے لیے، کارواں کے لیے یا قافلے کے لیے، کہ جب قافلے گزرتے تھے تو اس نے اپنے محل کے قریبی جو تھا ایک شیلٹر کہہ لیں، ایک حصہ کہہ لیں، جہاں کنواں درخت لگا رکھے تھے، پھلوں کے درخت لگا رکھے تھے، صاف ستھری سے ایک جگہ بنا رکھی تھی مہمانوں کے یا قافلے کے گزرنے کے لیے، ایک سہولت پیدا کر رکھی تھی. یعنی اس کی بات دیوار تھی، دیوار کی طرف اس کا محل تھا. تو یہ رکے رات میں لوگوں نے بادشاہ کو بتایا یا سردار کو بتایا کہ بھئی قافلہ آیا ہے. تو ٹھیک ہے، آتے ہیں قافلے، چلے آتے ہیں. پوچھو کتنے دن ٹھہریں گے؟ تو انہوں نے کہا یہ تو حج کا قافلہ ہے، یہ جلدی گزر جائے گا. صبح ہوئی تو یہ ہمارے مؤذن صاحب جو تھے ماشاءاللہ اٹھے اور اٹھ کے انہوں نے اذان دی. جب اذان دی تو وہ جو ان کے ساتھ، ان کی آواز کے ساتھ جو خوف، دہشتناکی جو وہ تھی، وہ سب ہوئی. نماز پڑھی، سب کچھ ہوا. تھوڑی دیر بعد دیکھا کہ وہ سردار کبھی نہیں آتا تھا مہمانوں سے ملنے کے لیے. اس کے کارندے آتے تھے اور چلے، لیکن اس دیکھا کہ بہت جلدی میں بڑے سے تھال وال لے کے اس کے ساتھ کچھ لوگ محل سے نکلے اور تیزی کے ساتھ آئے اور آگے کہا کہ بھئی قافلے والوں کو یہ انعام لے لیجئے، ناشتہ کیجئے، تحفے تحائف دیے. اور ایک ٹرے کے اندر کچھ ہیرے جواہرات تھے، ایک تھیلی کے اندر. وہ ہیرے جواہرات لے کے بادشاہ کہہ رہا تھا بھئی وہ کون صاحب ہیں جنہوں نے صبح اذان دی تھی؟ میں چاہتا ہوں کہ ان سے میری ملاقات ہو جائے. وہ کون بزرگ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ بھئی یہ ہیں، اور ماشاءاللہ یہ تو فلاں بستی سے تھے اور ہمارے ساتھ حج پہ جا رہے ہیں. اور ان کے کچھ فضائل بتائے. بادشاہ نے کہا کہ آپ نے بہت بڑا احسان کیا میرے اوپر. حضرت میں 7 سال سے پریشان تھا. میری ایک ہی بچی ہے، شہزادی ہے، بہت خوبصورت ہے، نیک ہے، دیندار ہے، اور اس نے آپ کا مذہب قبول کر لیا ہے. اور اس کے لیے بڑے اچھے اچھے رشتے آئے، اور ہر وہ چیز دنیاوی اعتبار سے ہونا چاہیے وہ میری بیٹی کے اندر موجود ہے. لیکن بدقسمتی ہے، میری بچی جو ہے وہ چونکہ مسلمان ہو گئی ہے، اور ہم نے بہت سمجھایا کہ بھائی ان لوگوں کو چکر چھوڑو، تمہارے اتنے اچھے رشتے ہیں، تم شہزادی ہو وغیرہ وغیرہ جو بھی. لیکن وہ اس بات پر آمادہ نہیں ہے کہ وہ اسلام چھوڑے. لیکن آج جس بزرگ کو آپ لے کے آئے تھے، ان کی اذان سن کر اس نے کہا کہ ابا آپ نے جو فیصلہ کیا تھا وہ صحیح ہے. اس خوفناک ہیبتناک آواز کے بعد اب آپ کے فیصلے کو مانتے ہیں. تو اصل میں قصے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم یہاں اقلیت میں ہیں، کم تعداد میں ہیں. ہمارے کسی قول و فعل سے، ہمارے کردار سے جو ہمارے غیر مسلم کہہ لیں، نو مسلم کہہ لیں، ان کو کوئی ایسی ٹھیس نہ پہنچے کہ ہم میسنجر آف دی میسنجر کے نمائندے ہیں، ہم دین کے داعی ہیں، ہماری ذمہ داریاں ہیں. یہ قصہ ہم نے جوک کے لیے نہیں سنا ہے آپ کو، یہ انہوں نے لکھا ہے، اور بہت تفصیل ہے. ہم نے اس کو بہت سا کاٹ چھاٹ دیا، بہت اچھے انداز میں لکھا ہے. کہاں عبد الماجد ریابادی، کہاں میں چھوٹا سا آدمی، انہوں نے بہت اچھے انداز میں لکھا اور بڑا ناصحانہ انداز میں. جوک نہیں ہے ہاں، لیکن کہنے کا مقصد یہ کہ ہم یہاں جب آئے ہیں تو ہماری اولیت جو ہونا چاہیے وہ دعوت ہونا چاہیے. اور قرآن کریم میں جو وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا، یہ وسط کا معنی اعتدال کے بھی ہے. ہمیں اعتدال کے ساتھ کام کرنا ہے. سلیم الرحمن صاحب نے بڑی اچھی بات کہی کہ ندوے کا مزاج جو تھا، دیوبند کا قیام ہو گیا تھا. دیوبند خالص دینی ادارہ تھا جیسے ہم سب جانتے ہیں. دیوبند کے قیام کے بعد علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا قیام ہوا، لیکن دونوں میں ایک دوری تھی، ایک بعد تھا، ایک فاصلہ تھا. ندوۃ العلماء کا قیام جو تھا وہ اس علوم دین اور علوم دنیا، جس کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا تھا، اس پر
ان کو ملانے کے لیے ایک گیپ کو نیرو کرنا تھا، دونوں چیزوں کو ملانا تھا کہ دینی علوم اور دنیاوی علوم اصل علم ہے، جیسا کہ سلیم الرحمن صاحب نے بہت تفصیل کے اقرا بسم کی تفصیل بات کی۔ تو ندوے کا مزاج جو ہے، ندوے کا مزاج ہے جس کے بارے میں 2 جملے کہے جاتے ہیں، قدیم صالح جدید نافع، یعنی قدیم علوم جو ہیں نافع، قدیم صالح اور جدید نافع، یہ ندوے کی پوری تاریخ اور ندوے کا مزاج، ندوے کی فکر، ندوے کی دعوت، ندوے کا پیغام ان 2 جملوں میں۔ چونکہ وقت میرے خیال سے تیزی سے گزر رہا ہے، میں آپ سے لیکن ہم پوری بات کہیے کہ ہمارے لیے اسوہ جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، اور ہمیں اعتدال کے ساتھ اس قوم کے اندر دین کی دعوت کرنا ہے۔ ہم بحیثیت دعوت جب تک یہاں کام کرتے رہیں گے انشاءاللہ لوگوں کو فائدہ ہوگا۔ اور قرآن کریم کی آیت ہے فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، اس آیت کریمہ کی تلاوت میں اجازت چاہوں گا، اور انشاءاللہ میں بھی دعا کرتا ہوں اللہ تعالی ہم سے بھی دین کا کام لے لے اور آپ سے بھی دین کا کام لے لے۔ جزاکم اللہ خیر، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔